الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے کچھ مجبوریاں بیان کیے تھے، وہ معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس میں ہم نے 4 مجبوریوں کی تفصیل پڑھی تھی اور 6 رہ گئی تھی۔ تو نمبر 6، بھوک پیاس کی شدت، یہ بھی معذوری ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بیتاب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا عقل خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 6، ضعف اور بڑھاپا۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے دوبارہ بیمار پڑ جانے کا غالب گمان ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ یا کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی تندرست ہو کر قضا رکھے گا، اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کرے، اور فدیے کی تعداد وہی ہے جو صدقہ فطر کی تعداد ہے۔ نمبر 7، خوف ہلاکت۔ اگر محنت مشقت کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی ظالم کہے اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، یا تمہارے ہاتھ کاٹ لوں گا، یا تمہاری زبان کاٹ لوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 8، دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بالفعل جہاد ہو رہا ہے تب بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر روزہ رکھ لیا ہو اور ایسا موقع پیش آئے کہ جہاد کے لیے جائے دشمن سے لڑے، تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے، اور روزہ توڑ دینے سے کفارہ بھی لازم نہ آئے گا۔ نمبر 9، بے ہوشی۔ اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے، تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی، البتہ جس رات میں بے ہوشی طاری ہوئی ہے، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہو جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس صورت میں اس دن کا روزہ سمجھا جائے گا، اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی، البتہ اس کے بقیہ جتنے بھی دن ہیں ان کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 10، جنون، وہ معذوری جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے اور اس حالت میں کہ وہ اس نے روزہ رکھے ہیں، اور ایسا جنون جن سے روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بھی وقت ایسا پاگل ہو جائے، ایسا جنون ہو جائے کہ ہر وقت پاگل رہتا ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے بالکل معاف ہے اور قضا بھی واجب نہ ہوگی اور فدیہ بھی نہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وقت جنون میں افاقہ ہو، یعنی کبھی کبھی صحت مند ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ اب ہم وہ صورتیں بیان کریں گے جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 1، انسان کو اچانک کوئی دورہ پڑ گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جان جانے کا خطرہ ہو، یا خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی ہو، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور جان جانے کا خطرہ بھی نہ ہو، البتہ یہ خطرہ ہو کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے اور پینے سے ہلاک ہو جائے گا، تو تب بھی اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 4، کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے۔ نمبر 5، کسی شخص کو سانپ یا بچھو نے کاٹا اور اس کے لیے فوراً دوائی وغیرہ کا استعمال ضروری ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا چاہیے۔ نمبر 6، ایسا کمزور شخص کہ جو ہمت کر کے روزہ رکھے لیکن دن میں محسوس ہو جائے اگر روزہ نہ کھولے تو جان جانے کا خطرہ ہو یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ تو آج ہم نے 6 مسئلے ایسے پڑھے جن میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، اور 6 احکام ایسے پڑھے ہیں
جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔